السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اس کی والیوم تھوڑا بڑھائیں، گلا میرا ذرا بیٹھا ہوا ہے۔ الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ مولانا طارق جمیل صاحب سے میرا مقابلہ نہ کرائیں، وہ بڑے آدمی ہیں، تو ہم سے بہت زیادہ سینئر ہیں۔ میری لینڈ امریکہ اس شہر کا نام ہے، اس اسٹیٹ کا نام ہے، اسٹیٹ ہے شہر ہے، اسٹیٹ کا نام ہی میری لینڈ۔ تو میں جب یہاں لینڈ کر رہا تھا تو میں نے کہا شادیوں پہ باتیں تو بہت ہوئی ہیں لیکن لینڈ پہلی دفعہ کیا ہے ہم نے، میری لینڈ۔ پتہ نہیں گوروں نے اس کا نام میری لینڈ کیوں رکھا ہے، شاید کسی زمانے میں یہاں پر شادیاں ہوا کرتی ہوں گی، جیسے انڈا موڑ پہ کبھی انڈے بکا کرتے ہوں گے، اب تو نہیں بکتے، لیکن نام بہرحال اچھا ہے۔ ڈیورس لینڈ بھی بنا سکتے تھے، یہ گرل فرینڈ لینڈ بھی بنا سکتے تھے، بوائے فرینڈ لینڈ بھی، لیکن انہوں نے نام کیا رکھا؟ میری لینڈ۔ نام خاندانی رکھا، اور خاندان آباد ہی میری سے ہوتے ہیں بھائی، میرج سے آباد ہوتے ہیں، میرج سے۔ حضرت تشریف لا رہے ہیں، یہاں بیٹھ جاتے ہیں۔ جی السلام دو خاص بزرگ ہستیاں جن کی عظمت کا اور جن کی دین کی خدمت کا میں قائل ہوں، ان میں ایک ہمارے حضرت مولانا عبدالحمید صاحب 50 سال سے یہاں خدمات انجام دے رہے ہیں، اور دوسری استانی جی اوپر موجود ہیں، ہمارے میری بھی استاد ہیں، حضرت قاری رحیم بخش صاحب کی بڑی صاحبزادی حضرت قاری یاسین صاحب کی اہلیہ محترمہ۔ یہ خاص طور پہ مفتی صاحب کے اعزاز میں یہ بزرگ تشریف لائیں، اللہ تعالیٰ ان کو جزاک 50 سال سے جو لوگ دین کی خدمت کر رہے ہیں، اصل تو وہ ہیں خدمت کرنے والے۔ میں نے قرآن مجید کی جو آیت تلاوت کی ہے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، دیکھیے اللہ تعالیٰ نے جب اس کائنات کو بنایا تو بنانے والا خود بتاتا ہے کہ میں نے یہ پوری کائنات سجائی ہے انسان کے لیے۔ وما خلقت سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض جمیعا منہ، یہ پوری کائنات بنی ہے انسان کے لیے۔ صبح میں ہیوسٹن، بلکہ رات میں ہیوسٹن میں تھا، تو وہاں انہوں نے بتایا کہ ناسا کا دفتر یہاں سے قریب ہی ہے۔ ایک ڈاکٹر صاحب مجھے ناسا کے بارے میں بتانے لگے کہ کسی سیارے پہ کوئی شٹل چھوڑی جا رہی ہے اور اس میں بندر کو بٹھا کے بھیجا جا رہا ہے، وہ اتنا دور ہے پتہ نہیں کب پہنچے گا وہ۔ تو میں نے کہا بندر واپس کب آئے گا؟ انہوں نے کہا واپس نہیں آئے گا۔ دیکھو وہ تو اپنی حساب سے مجھے رپورٹ پیش کر رہے تھے، میرا دماغ کہیں اور چل رہا تھا۔ میرا ارادہ ہے انشاءاللہ ناسا جانے کا، ہم تو یوٹیوب پہ اور ٹک ٹاک پہ دیکھا کرتے تھے، اب یہاں آئے ہیں تو ہم بھی دیکھیں کون بندر ہے بھائی خوش قسمت جو جا رہا ہے۔ خوش قسمت تو نہیں بیچارہ، بد قسمت ہے۔ تو انہوں نے بتایا کہ بندر کو بٹھا کے تجربہ کیا جائے گا کہ کہاں تک زندہ رہتا ہے، اس کے باڈی پہ کیا اثرات پڑتے ہیں۔ تو دیکھو یہ بندر کو بھینٹ نہیں کہنا چاہیے، یعنی سائنسی ترقی کی بھینٹ چڑھایا جا رہا ہے یا کیا ہے، جو بھی ہے، انسان پہ نہیں کیا جا رہا تجربہ۔ ہونا تو چاہیے جمشید کو بھیجا جائے، کیا خیال ہے، وسیم کو بھیجا جائے، سلیم کو بھیجا جائے، کیونکہ ان تجربوں سے فائدہ بندر اٹھائے گا یا انسان اٹھائے گا؟ آپ میرے ساتھ شریک نہ ہے نا، فائدہ تو انسانوں نے اٹھانا ہے بھائی، بندروں نے تھوڑی اٹھانا ہے۔ تجربہ کس پہ کیا جا رہا ہے؟ بندروں پہ۔ اب جو ایتھیس ہے نا، ملحد ہے، اس کے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہیں ہے کہ فائدے تم اٹھا رہے ہو اور اپنے تجربوں کی بھینٹ کس کو چڑھا رہے ہو؟ بندر نے واپس نہیں آنا، وہ مارس سے بھی آگے کہیں بھیج رہے ہیں اس کو۔ تو ابھی جاؤں گا، پتہ کریں گے کہاں بھیج رہے ہو بھائی۔
पाकिस्तान न भेजें बस बंदर को, वहां से चांस जरा कम है। तो तजर्बे की भेंट चढ़ाया जा रहा है बंदर को, और बंदर की वापसी का दूर दूर का भी कोई चांस नहीं है, वो मर जाएगा। जो लोग खुदा को नहीं मानते, पैगंबर को नहीं मानते, इस्लाम को नहीं मानते, उनके पास इसके जायज होने की कोई दलील है इस अमल के? बताइए, कोई दलील क्यों भाई? उन्हें भी जीने का इतना ही हक है जितना इंसानों को हक है। फायदा हम उठा रहे हैं, तजर्बे की भेंट किसको चढ़ा रहे हैं? बंदर। और वो भी आजकल के जो मुल्हिद लोग हैं वो कहते हैं हम नस्ल भी बंदरों की हैं। तो अपने बाप दादा के साथ ये सलूक अच्छा बनता है? ये सलूक अपने पेरेंट्स के साथ है भाई? लेकिन इस्लाम की रूह से ये बिल्कुल जायज है। इस्लाम के पास इस सवाल का जवाब है। एक एथियस्ट ने कहा कि आप लोग जानवरों को ज़बह करके खाते हो, बकरीद में इतने लाखों करोड़ों जानवर काट डालते हो और खा जाते हो, ये कौन सी इबादत है? हमने कहा मेरे भाई, हम करोड़ों भी हलाल कर दें तो हमारे पास इसकी दलील है। आप एक मुर्गी भी क्यों काट के खाते हो? इसके लीगल होने की, जायज होने की आपके पास क्या दलील है? जितना हक इंसानों को जिंदा रहने का है, इतना ही हक मुर्गियों को भी जिंदा रहने का है या नहीं है? क्यों खा रहे हो भाई उसको? मैंने कहा आप क्यों मैकडॉनल्ड में खाते हो, आप क्यों बर्गर खाते हो? हम तो इसलिए ज़बह करते हैं कि हमें इजाजत किसने दी है? अल्लाह ने। उसने कहा मैंने बनाया तुम्हारे लिए। तभी तो जानवर पे ज़बह करते हुए अल्लाह का नाम लेना जरूरी है कि आप उसकी परमिशन से काट रहे हैं। अदरवाइज जितना जिंदगी का हक आपका है उतना ही उसका भी है। तभी आप बिला वजह किसी जानवर को मार नहीं सकते हैं। तभी मैं ये सदक़े के बकरों के खिलाफ हूं। इस्लाम में सदका तो है, अलग से सदक़े के बकरे काटना इसकी इस्लाम में कोई फजीलत नहीं है। जानवर ज़बह करने की फजीलत सिर्फ बकरीद के मौके पे और अकीके के मौके पर है, और कुछ भी नहीं है, या दम वगैरह लाजिम हो जाए आप पर। तो बंदर को भेजा जा रहा है और उसको ट्रेनिंग दी जा रही है, और बंदर की वापसी का कोई चांस नहीं है। लेकिन वो बहुत सारे तजर्बे इंसानों को सिखा के जाएगा, फिर हो सकता है किसी टाइम पे इंसानों को भी रवाना किया जाए। पता नहीं कितने बंदर उस वक्त तक जाम शहादत नोश कर चुके होंगे। इससे ये पता चलता है भाई, ये कायनात बनाई गई किसके लिए है? इंसान के लिए। वैसे भी अकली लिहाज से भी देखा जाए तो ये इंसान ही के लिए बनाई गई है। इतनी बड़ी कायनात, अगर इंसान ना होता है तो उसको समझता कौन बैठ के? गधे घोड़ों की समझ में आती है कायनात? है भाई? वो रिसर्च करते, वो नासा जैसा इदारा बनाते, तो ये पता भी ये चलता है कि ये बनाई गई इंसान के लिए। ऐसा दिमाग सिर्फ इंसान के पास है, किसी और मखलूक के पास इसको समझने की सलाहियत ही नहीं है। जरा सी भी सलाहियत होती, थोड़ी सी भी खोपड़ी इस्तेमाल करता शेर, तो जंगल में हजारों साल से कम बहुत गारों में ना रह रहा होता। अब तक तो कुछ तरक्की करके कुछ तो डेवलपमेंट कर चुका होता ना। वही है, बेचारा बैठा रहता है, अरसे के बाद उसको कहीं हिरन नजर आता है, फिर जाता है शिकार करता है, मिल गया ठीक है, मिस हो गया तो बैठ जाएगा, आएगा, बीवी से डांट खाएगा, उसके बाद अगले दिन दोबारा ट्राई करेगा। अगर थोड़ी सी खोपड़ी होती शेर में तो वो एक दिन हिरन मार के गिराता, कुछ खाता और कुछ स्टोर कर लेता। क्या ख्याल है भाई कि अगले टाइम पे नहीं मिला तो यही खाएंगे? लेकिन उसकी खोपड़ी में इतनी अकल, खोपड़ी है, खोपड़ी में अकल नहीं है उसके। तभी बहुत से लोगों के खोपड़ी होती है। अब मुझे पता नहीं आप लोग उर्दू भूल ना गए हो कहीं, खोपड़ी वोपड़ी सब वो कराची के ही है ना ज्यादातर, इंडिया, कराची, पाकिस्तान सब है। हाँ हाँ, लाहौर के माशाल्लाह माशाल्लाह। तो लाहौर वाले तो पाए वाए सज्जी मज्जी सब चल रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, कराची ठीक। मैंने एक बयान किया था कि ये जो इंसानी आज़ा की ट्रांसप्लांटेशन हो रही है ना, तो मैंने कहा ये टेक्नोलॉजी जब बहुत ज्यादा तरक्की करेगी तो स्पेयर पार्ट्स की दुकानें होंगी इंसानों की। यार घुटना चाहिए, अब्बा का घुटना टूट गया, घुटना मिल जाएगा, तो लाहौरियों के घुटना बहुत महंगा होगा। उसकी वजह है कि पाए वाए उन्होंने इतने खाए हुए हैं, उसके अलग से रेट होंगे कि यार ये पाए से तैयार शुदा घुटना है, इसके रेट ज्यादा हैं।
تو میں یہ عرض کر رہا تھا، دیکھو یہ تو گپ شپ کی باتیں، مزاح کی باتیں، لیکن اس میں ایک عام اہم بات، میں اہم میسج آپ کو دینا چاہتا ہوں. یہ میرا میسج نہیں ہے، یہ قرآن کا میسج ہے. آپ لوگ امریکہ میں رہ کے، میری لینڈ اتنا خوبصورت، میں تو بھی آ رہا تھا بیان کے لیے، میں نے کہا یار یہ تو سوئٹزرلینڈ ہے بھائی، اتنا خوبصورت ماشاءاللہ. تو یہاں رہ کے اللہ کو بھولنا بہت آسان ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ جب انسان کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے، جب ساری خواہشات اس کی پوری ہو رہی ہوتی ہیں، ہوا بھی صاف ستھری، بیماریاں بھی نہیں، اور پیسے بھی ہیں تو تبھی تو یہاں پہنچے ہوئے ہیں. غریب آدمی کا تو یہاں کوئی کام ہے ہی نہیں. صحتیں بھی ہیں، سب کچھ فٹ فاٹ، دنیا کی ایک طاقتور ترین کنٹری میں آپ رہتے ہیں. تو آپ کے لیے اللہ کو بھولنا ہماری نسبت آسان نہیں بلکہ بہت زیادہ آسان ہے. سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ آپ کہو گے کیا ضرورت ہے یار نماز پڑھنے کی، زکوٰۃ دینے کی، ابو امی ماں کے سامنے اف نہیں کرنا، باپ کے قدموں میں جنت اور ماں کے قدموں میں جنت، ابا کی کڑوی کسیلی ڈانٹ اللہ کے حکم کی خاطر برداشت کرنا، شراب سے دور رہنا، اور میری لینڈ میں رہ کے میرج کی طرف توجہ دینا، گرل فرینڈ نہ بنانا، بوائے فرینڈ نہ بنانا، عورت کا پردہ کرنا، خاندانی نظام کو جوڑنا، پھر بچے پیدا کرنا. یہ بھی تو اسلام کا حکم ہے. اسلام خاندان کو پروموٹ کرتا ہے، 2 بچے ہی اچھے. یہ اسلامی سیٹ اپ بولو نہیں ہے. اسلام تو نسل بڑھانے کی ترغیب دیتا ہے. تزوج الودود الولود، ایسی عورت سے نکاح کرو جس نے پی ایچ ڈی کیا ہوا ہو. نہ، حدیث کے الفاظ سنا رہا ہوں. ایسی عورت سے نکاح کیا کرو جس کی جاب اچھی ہو. نہ، نہیں آ رہی سمجھ میں بات؟ یہ میں نہیں کہہ رہا بھائی، یہ اسلام کہہ رہا ہے. جو اسلام، میں اسی سلسلے میں حاضر ہوں آپ کی خدمت میں. سمجھ رہے ہیں؟ جو اسلام کہے گا میں وہی بتاؤں. وہ سلسلے والا لطیفہ جس نے سنا ہوگا اس کو مزہ آئے گا. وہ ایک آدمی کی شادی ہوئی نا، تو دلہن کے پاس گیا تو بات چیت شروع کرنے سے پہلے سمجھ میں آ رہا تھا کیسے بات چیت شروع کروں. کوئی ادب کا زیادہ غلبہ تھا تو کہتا ہے کل میری آپ سے شادی ہوئی تھی، اس سلسلے میں حاضر ہوا ہوں. یہاں سے بات چیت کا آغاز. تو میں جو آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں بھائی کس سلسلے میں؟ اسلام بتانے کے لیے حاضر ہوا ہوں نا. تو میں تو اب آپ کو اچھا لگے نہ لگے وہ تو آپ کا ہیڈک ہے، میرا ہیڈک تو نہیں ہے. وہ کیا خیال ہے؟ اور میرے بیانات بھی فری پھوکٹ کے ہوتے ہیں، کوئی معاوضہ نہیں ہوتا، یہ ذہن میں رکھیں. میرے کسی بیان کا کوئی، یہ میرے دورے یہ کمرشل نہیں ہوتے کہ مفتی صاحب آ رہے ہیں ڈالر جمع کر کے کلیکشن کر کے ایک بیان کے اتنے، تو فری پھوکٹ فی سبیل اللہ. تو پھوکٹ کا لفظ کراچی والوں کو کی زبان ہے. وہ جو کراچی میں فری پھوکٹ کی، جو ابھی دیکھو جاوید نہاری نے گریوی سسٹم ختم کر دیا، پتہ ہے آپ کو؟ ابھی مجھے پتا چلا ہے، ابھی ہم آ رہے تھے نا تو ایک ساتھی نے کہا میں جاوید نہاری سے آ رہا، تو گریوی سسٹم ہی ختم، کیونکہ ایک 10 آدمی جا کے ایک پلیٹ منگواتے تھے اور پھر گریویوں پہ گریویاں چل رہی ہوتی تھی. گریویوں پہ گریویاں چل رہی ہوتی تھی. تو بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کس عورت سے نکاح کرو جو یہ نہ آپ نے ایک صفت بیان کی، الولود، تمہیں نسل زیادہ دے، اولاد زیادہ دے، کیونکہ اسلام خاندانی نظام پہ بلیو کرتا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی یہ بات کی نا بڑی زبردست، جب وزیر اعظم بننے سے پہلے ایک بڑی خاندانی سی بات کر دی تھی کہ ہم میرج سسٹم پہ بلیو کرتے ہیں. تو میرج سسٹم پہ کیوں بلیو کرتے ہیں؟ اس سے نسل بڑھتی ہے، میاں بیوی مل کے بچوں کو پالتے ہیں، خاندان آباد ہوتا ہے. تو آپ لوگوں کے لیے یہ باتیں سمجھنا بہت مشکل ہے، کیونکہ آپ کو یہاں سب کچھ بولو مل رہا ہے. اسی وجہ سے جب پیغمبروں نے دین کی دعوت دی ہے نا، تو آپ کو پتہ ہے غریبوں نے زیادہ فالو کیا ہے، مالدار ہمیشہ رکاوٹ بنے ہیں. تو اس لیے اب آپ کو سمجھانا تھوڑا سا مشکل ہے، تھوڑا سا مشکل. تو میں یہ کر رہا تھا، دیکھو آپ اس رنگ رلیوں میں پڑھ کے نا اللہ رسول کو بھولنے کا آپ کا خطرہ بہت زیادہ ہے. ویسے تو مجھے لگ رہا ہے یہاں ہم سے زیادہ نیک لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، میں یا تو شاید ہمیں بلاتے ہی نیک لوگ ہیں. میں تو جس کے گھر میں جا رہا ہوں بچیوں کے، کل میں ہیوسٹن میں کسی نے دعوت کی، ان کی بچیوں کے اسکارف، میں نے کہا تم ایسے تو کراچی میں نہیں رہتے، تم لوگ جتنے شریف شرفا بن کے یہاں رہ رہے ہو تم لوگ، بڑا اچھا ماشاءاللہ. یا تو شاید ہم جائی شریف شرفا کے گھروں میں رہے ہیں اس لیے. تو دیکھو اللہ نے ہمیں پیدا کیا اور یہ ساری کائنات بنائی کس کے لیے؟ انسانوں کے لیے. تبھی ہم بندروں پہ تجربے کر سکتے ہیں، ہمارا رائٹ ہے، بندر بھلے زندہ رہے مر جائے، ٹھیک ہے نا. بنائے کس کے لیے؟ انسانوں کے لیے بنائے سب کچھ.
تو انسانوں کے لیے جب اللہ نے سب کچھ بنایا ہے، انسان اس پہ تحقیق کرے گا اور تحقیق کر کے اپنے خالق پر ایمان لے کر آئے گا. آج دنیا میں بہت سے لوگ خدا کو مانتے ہیں، لیکن ہمارا خدا سے ریلیشن کیا ہے، اللہ ہم سے چاہتا کیا ہے؟ اللہ کے مختلف نام رکھے ہوئے ہیں. اسلام نے ہمیں بتایا کہ گاڈ کا جو اصل نام ہے وہ کیا ہے؟ اللہ. ہندو اسے کسی اور نام سے یاد کرتے ہیں، سکھ اسے کسی اور نام سے یاد کرتے ہیں، لیکن بہرحال پیدا کرنے والا ایک ہی ہے. اس پیدا کرنے والے کا ہم سے ریلیشن کیا ہے؟ اس پیدا کرنے والے کا ہم سے وہ چاہتا کیا ہے ہم سے؟ کیا وہ اس نے ہمارے لیے اس کائنات کو بنا کے ہمیں ایسے ہی چھوڑ دیا ہے جو مرضی کرتے پھرو، یا وہ ہم سے کچھ چاہتا ہے؟ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ خدا نے بنایا ہمیں چھوڑ دیا، بس ہمیں اس کوئی غرض نہیں ہے کہ وہ کیا چاہتا ہے، بس اب ہم خود آزاد ہیں جو مرضی کریں اور مر کے ہم ختم ہو جاتے ہیں. انہیں جب کہا جاتا ہے کہ نہیں نہیں نہیں، اللہ نے اپنا پیغام پیغمبروں کے ذریعے انسانوں تک بھیجا ہے. آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، بے شمار پیغمبر دنیا میں آتے رہے ہیں اللہ کا پیغام لے کے، اور لاسٹ میسنجر آف گاڈ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ اللہ کا پیغام لے کر آئے، اور اس کے بعد نبوت کا سلسلہ ہمیشہ کے لیے ختم، اور آپ کی تعلیمات قیامت تک کے لیے محفوظ. اب آپ اگر یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اللہ جس نے کائنات کو بنایا وہ مجھ سے کیا چاہتا ہے، تو اس کے لیے آپ کے پاس اسلام کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے. لیکن جو لوگ اس دعوت کا انکار کرتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں. وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کیوں بھائی اللہ نے، اور یہ آج سے اعتراض نہیں ہو رہا، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی دعوت دی، حضرت موسیٰ نے دین کی دعوت دی، حضرت عیسیٰ نے دین کی دعوت دی، تمام پیغمبروں پر ایک اعتراض تھا کامن. سب کا یہ کہنا تھا، لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ اللہ نے آپ کو کیوں سیلیکٹ کیا؟ اگر کوئی اس کائنات میں خدا ہے تو براہ راست مجھ سے ڈائریکٹ رابطہ کیوں نہیں کرتا؟ یا اگر اس نے کسی کو سلیکٹ کرنا تھا، کسی سائنٹسٹ کی سلیکشن کیوں نہیں ہوئی؟ کسی ایسے مالدار آدمی کی سلیکشن کیوں نہیں ہوئی جو قوم میں پہلے سے سردار تھا؟ انبیاء زیادہ تر میجورٹی انبیاء کی غربا اور مساکین کی ہوتی ہے. مالدار پیغمبر دنیا میں بہت کم آئے ہیں. سلیمان علیہ السلام مالدار تھے، داؤد علیہ السلام مالدار تھے، لیکن زیادہ تر جو میجورٹی پیغمبروں کی تھی وہ مالدار نہیں تھی، بلکہ وہ غریب اور مسکین پیغمبروں کی پیغمبر تھے. اور ان کے ارد گرد جو حلقہ لگا ہوتا تھا وہ بھی زیادہ تر غربا اور مساکین کا. تو زیادہ تر اعتراض کیا ہوئے کہ بھائی اللہ نے ان کو سلیکٹ کیوں کیا؟ فرعون کہتا تھا ام انا خیر من ھذا الذی ھوا مہین، لوگوں میرے پاس حکومت ہے، میرے پاس سلطنت ہے، دنیا کا علم ہے میرے پاس. اور سلیکشن کس کی ہو رہی ہے؟ موسیٰ کی علیہ الصلوۃ والسلام. وہ تو غلام قوم میں پیدا ہوئے، ان کے پاس سونے کے کنگن کیوں نہیں ہیں؟ ان کے پاس بڑے بڑے محلات کیوں نہیں ہیں؟ اور نہریں کیوں نہیں بہتی ہیں؟ تو خدا نے اگر سلیکشن کی ہے تو ان کی سلیکشن کیوں کی ہے؟ یہ تو معاذ اللہ نقل کفر نباشت، یہ سلیکشن کے قابل تھوڑی تھے. خدا نے، اللہ نے، گاڈ اگر کوئی ہے تو وہ منکر تھا خدا کا، لیکن اگر کوئی ہے تو موسیٰ کی سلیکشن کیوں کی ہے علیہ الصلوۃ والسلام؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ آج بھی دنیا کو نا یہ اعتراض ہوتا ہے، جو ہمارا سیکولر لبرل طبقہ ہے نا، وہ یہی اعتراض کرتا ہے یار انسانوں کی نجات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنے میں. آپ تو مسکین تھے، آپ تو پہاڑوں پتھروں کے دور میں آئے تھے جب سائنس اور ٹیکنالوجی عروج پہ تو دور کی بات، پہلی اکائی بھی عبور نہیں کی تھی. آج ہم امریکہ میں میری لینڈ میں بیٹھ کے جہاں ناسا پہ بندروں کو ناسا جو ہے شٹل میں بندروں کو بھیج رہی ہے اور آسمانوں کو فتح کرنے کی باتیں ہو رہی ہے، ان میں ہم فالو کریں 1400 سال پہلے کی تعلیمات جو پہاڑوں اور پتھروں کا دور تھا، تو کم از کم امریکہ والے کہتے ہیں ہماری کھوپڑی میں یہ بات نہیں آتی. تو میں آپ کی کھوپڑی میں یہ بات بٹھانے کے سلسلے میں حاضر ہوا. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ دیکھو جب تعلیمات خدا کی ہو نا، گاڈ کی ہو، اللہ کی ہو، پھر یہ نہیں دیکھا جاتا یہ 1400 سال پرانی ہے
یا 1,04,00,000 साल पुरानी है. समझते हो कि नहीं समझते? क्योंकि कलाम किसका है? वो अल्लाह का. और सिलेक्शन किसकी है? अल्लाह की. सैयदुल अंबिया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जब भी इस तरह के एतराजात हुए ना मुशरिकीन की तरफ से कि आप मिस्कीन हैं, आप गरीब हैं, आपको नहीं पता कल क्या होने वाला है, आप नहरें क्यों जारी नहीं कर देते, आप तो हमारी तरह के इंसान हैं, मा लिहाज़र रसूल याकुलुत ताम व यमशी फिल अस्वाक, ये कैसे पैगंबर है माज़ अल्लाह, ये तो खाना भी खाते हैं, ये तो बाजारों में खरीदारी भी करते हैं. अगर ये पैगंबर हैं तो ये बाजारों में खरीदारी क्यों कर रहे हैं भाई? ये तो ऐसे छू करें और इनके सामने चीजें हाजिर हो जाएं. ये बीमार भी होते हैं, इनको जरूरतें भी होती हैं, तो ये कैसे पैगंबर हैं? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने वही नाजिल की और फरमाया कुल सुबहान रब्बी, ए नबी आप इनसे कह दीजिए कि मैंने ये दावा ही नहीं किया है कि मैं बशरियत से ऊपर की कोई अलग चीज हूं. सुबहान रब्बी, हर ऐब से पाक मेरा रब है. वो कुछ करने में ना उसे भूख लगती है, ना उसे नींद आती है, ना उसे ऊंघ आती है, ना वो रोजी का मोहताज, किसी चीज का वो मोहताज नहीं है. वो रब है. मेरा दावा ये नहीं है कि मैं बशर से अलग कोई मखलूक हूं. मेरा दावा ये अल कुन्तु इल्ला बशरर रसूला, मुझे अल्लाह ने इंसानों में सेलेक्ट कर लिया है अल्लाह का पैगाम लोगों तक पहुंचाने के लिए. तो इस सिलेक्शन पे अगर तुम्हें कोई एतराज है कि अल्लाह ने क्यों सेलेक्ट किया, इस एतराज का जवाब मुझसे मांगो. ये मत, मैंने खुदाई का दावा थोड़ी किया है. कोई खुदाई का, शुफ सरकार ने क्या दावा किया? शुफ सरकार ने, शुफ सरकार का कहना है कि भाई मैं लंगड़ों को सीधा कर देता हूं. शुफ सरकार का यही कहना है ना, मैं यूं करता हूं, छू करता हूं. हमारे इलेक्शन जब हो रहे थे, देखो आप, इलेक्शन जब हो रहे थे ना, ऐसे यूं कर छू, एकदम शुभ सरकार ने फूंक लगाई. ऐसी ऐसी जगह से लोग जीते जहां से खड़े ही नहीं हुए. तो ये किसका कमाल था? शुभ सरकार. हमारे यहां भी एक शुभ सरकार है. एक तो वो वाली है ना शुभ, जो फूंके मार रही है, बहुत जबरदस्त किस्म की शुभ सरकार है हमारे. पूरा सेटअप एकदम उल्टा देती है वो. खैर, तो अब आप शुभ सरकार से, अगर इकरारुल हसन ने किया था ना, शुभ सरकार के पास 2-3 लगन जो बेचारे पांव से माजूर थे उनको ले गया, इनको तुम हड्डी जोड़ के दिखाओ. शुभ सरकार मार्केट से क्या हो गए? शॉर्ट. क्यों शॉर्ट हो गए? उसको पता था भाई मेरा ये काम नहीं है. वो पहले से जुड़े हुए होते हैं, उनको थोड़ा सा तोड़ा जाता है फिर उनको ऐसे जोड़ा जाता है. सच्ची उच्ची में मैं ये काम नहीं कर सकता. हालांकि शुभ सरकार आराम से इकरारुल हसन को कह देती, शुभ सरकार कि भाई मैं तो ये कर ही नहीं सकता, मेरे बस में ये सब कुछ नहीं है. लेकिन ना, फिर फूंकों का फायदा क्या हुआ? यही फर्क होता है 1 नंबर और 2 नंबर में. हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी कोई ऐसा दावा नहीं किया कि मैं बशरियत से हट के कोई अलग मखलूक हूं, कोई अलग हूं. ना 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 ना. लौ कुन्तु आलमुल गैब लस्तक्सरतु मिनल खैर, मेरे पास गैब का इल्म होता, मा मस्सनी अस्सू, मुझे तो कभी कोई तकलीफ ही ना पहुंचती, मैं खैर ही खैर इकट्ठा करता, कोई परेशानी ना होती. कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, ए नबी इनसे कह दीजिए कि मैं तुम्हारी तरह का एक इंसान हूं. मुझ में और तुम में फर्क क्या है? यूहा इलैया, वही किसकी तरफ आती है? मेरी तरफ आती है. अल्लाह एक एक को अलग से फरिश्ते को भेजकर खिताब नहीं करता. ये अल्लाह की हिकमत और मसलहत के खिलाफ है. अल्लाहु यस्तफी मिनल मलाइकति रुसुलन व मिनन नास, सारे फरिश्तों की भी सिलेक्शन नहीं होती पैगंबर तक वही ले जाने के लिए. सारे फरिश्तों में अल्लाह ने जिब्रील की सिलेक्शन की है. और फिर जिब्रील को हुक्म ये नहीं दिया कि हर इंसान को क़यामत तक जितने लोग आएंगे हम सब के पास अलग अलग फरिश्ता आके मुझे अलग समझाया करे. मुफ्ती साहब बस कर दो, 4 काफी है, इस्लाम में इससे ज्यादा की इजाजत नहीं है. अब शादी के अलावा कोई और टॉपिक भी छेड़ दिया करो, इनके पास अलग से आके समझाएंगे, इनके पास अलग आके 5 नमाजें पढ़ा करो, दाढ़ी रखा करो, अब्बा अम्मा का कहना माना करो. ऐसा नहीं होता है. ये अल्लाह, ये अकल के भी खिलाफ है, नामुमकिनात में से है. ये अल्लाह के लिए तो सब कुछ मुमकिन है, लेकिन अल्लाह दुनिया में असबाब इख्तियार करता है. ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे अमेरिकन गवर्नमेंट ने पाकिस्तानी कौम को कोई पैगाम पहुंचाना था तो अमेरिका ने 24 करोड़ सफीर भेजे. हर सफीर हर घर में आके बेल बजा के बता रहा है भाई अमेरिकन हुकूमत तुमसे, अवाम से ये चाहती है. ऐसा थोड़ी होता है. एक को सफीर बना के भेजा जाता है, वो एक अनाउंसमेंट करता है, पूरे मुल्क में उस अनाउंसमेंट को फैला दिया जाता है.
تو اللہ نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں انسانوں سے کیا چاہتا ہوں اس کے لیے میں ایک ایک انسان کے پاس فرشتوں کو بھیجوں، یہ نہیں ہوتا. میری عادت ہے ہمیشہ سے انسانوں میں کسی ایک کی سلیکشن ہوتی ہے اور پھر اس ایک کے ذریعے اپنا پیغام انسانوں تک پہنچایا جاتا ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے ہو؟ تو وہ سلیکشن کس کی ہوئی ہے بھائی؟ انسانوں میں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب اس پہ یہ اعتراض کرنا پہاڑوں کے دور میں، آج لبرل طبقہ یہی کہہ رہا ہوتا ہے ہم بھائی 1400 سال پہلے کی تعلیمات کو کیوں فالو کریں؟ اب کیا ہے، اب زمانہ بدل گیا ہے، اب انسان چاند پہ پہنچ گیا ہے. اب ہم وہ پرانی معاذ اللہ ایسے ایسے برے الفاظ استعمال کرتے ہیں، بوسیدہ تعلیمات کو ہم فالو نہیں کریں گے. اسلام کی ایک بڑی زبردست بات کیا ہے، دیکھو قرآن کہتا ہے فطرت. ان سب اشکالوں کا جواب پتہ ہے قرآن نے کس میں دیا؟ آج کل کہتے ہیں نا میری لینڈ والے کہیں گے آپ لوگ ہم بھائی امریکہ میں بیٹھ کے 1400 سال پرانی تعلیمات، دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی، اور ہم وہی پردہ نماز کی باتیں کر رہے ہیں بیٹھ کے. ابا کا کہنا، اماں کا کہنا. بھائی ابا اماں کا دور گیا. اولڈ ہاؤس کیوں بنے؟ کس سلسلے میں بنے یہ اولڈ ہاؤس؟ یہ اسی لیے تو بنے ابا کی ٹینشن اور اماں کی ٹینشن سے بچنے کے لیے تو بنے. کتے کیوں پالے جاتے ہیں؟ بچوں کی ٹینشن سے بچنے کے لیے. بچوں کا آلٹرنیٹ کیا ہے؟ کتے. بچے نہیں ہوں گے. اب دیکھو میرے ماشاءاللہ 19 بچے ہیں تو میں کتا رکھ سکتا ہوں گھر میں؟ جگہ ہی نہیں ہے. مجھے کوئی کتے پالنے کے 100 فضائل بھی سنائے، میں بولوں گا بھائی میرے پاس جگہ نہیں ہے، میں ان کو کھلاؤں یا کتے کو کھلاؤں؟ میں ہاں ان کی حفاظت کے لیے کتا پال لوں گا. میں اپنی اولاد بنا کے میں کتا نہیں پالوں گا کبھی بھی. اولاد بنا کے نہیں پال سکتا کیونکہ ہمارے پاس آلٹرنیٹ کیا ہے. کتنی بوڑھی بوڑھی عورتیں جو شادی نہیں کرتی، لبرل انٹیاں، ساری زندگی گزار دی، شوہر نہیں ہے، اب بڑھاپے میں کیا پالا ہوا ہے تنہائی دور کرنے کے لیے؟ کتا. حالانکہ بہترین آلٹرنیٹ شوہرت، استغفر اللہ، یعنی کتنا بہترین وہ پال لیتی. کیا خیال ہے؟ وہ رکھ لیتی جوانی میں تو یہ نوبت نہ آتی. مرد بھی پال رہا ہے، عورتیں بھی پال رہی ہیں. کیا تو یہ جو اشکال بنتا ہے نا کہ ہم کیوں پرانے دور کو فالو کریں، پہاڑوں پتھروں کے دور کو، اس کا قرآن نے بڑا پیارا خاندانی جواب دیا ہے. قرآن پتہ ہے کیا کہتا ہے؟ یہ مت دیکھو یہ پہاڑوں کے دور کا مذہب ہے، پتھروں کے دور کا مذہب ہے جب سائنسی ترقی نہیں تھی. نا نا نا، قرآن کہتا ہے فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا. اللہ نے ہمیں پیدا کیا. اللہ سے زیادہ کوئی ہماری نیچر جانتا ہے جس نے بنایا؟ دیکھو کمپنی بتاتی ہے نا کہ جو مینوفیکچرر ہوتا ہے وہ بتاتا ہے کہ یہ اس کی نیچر کیا ہے، اس کو بنایا کیوں گیا ہے. کیا خیال ہے؟ دیکھو کراچی میں جب جو کاواساکی آئی تھی نا، سوزوکی بائکیں آئی تھی، تو پیچھے انہوں نے پورے رکشے لگا کے چنچی بنا لیا اس کو. تو جاپانی کمپنیاں پریشان ہوئی، بھائی یہ اس سلسلے میں ہم نے بنایا ہی نہیں، یہ غلط استعمال ہو رہا ہے. تو جو بنانے والا ہے نا سب سے پہلے، اس سے زیادہ بہتر تو کوئی جانتا ہی نہیں ہے. دیکھو انسان بڑی ذہین مخلوق ہے، جانور ذہین نہیں ہے نا، لہذا ان کی جو نیچر ہے وہ اس سے ہٹتے ہی نہیں. وہ کھوپڑی غیر ضروری استعمال نہیں کرتے نا، وہ کھوپڑی غیر ضروری استعمال نہیں کرتے، تو وہ اپنی نیچر پہ چلتے چلے جاتے ہیں. انسان کو اللہ نے اتنی ذہانت دی ہے، یہ سوچ سوچ کے فطرت سے کبھی اچھے کام بھی کرتا ہے تو الٹے کام بھی کرتا ہے. یہ تو اس لیے اللہ نے انسان کو اس کی نیچر پہ رکھنے کے لیے قرآن نازل کیا، سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور بتا دیا کہ آپ جو تعلیمات لے کر آئے ہیں جس کا نام اسلام ہے، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، یہ وہ نیچر ہے جس پہ میں نے انسانوں کو پیدا کیا ہے. آپ کو پتا ہے نیچر کبھی بھی چینج نہیں ہوتی. اگر نیچر میں چینجنگ ممکن ہوتی تو ڈاکٹر کہتے کہ ہم صدیوں پہلے روٹی کھایا کرتے تھے، اب نیچر چینج ہو گئی ہے، برگر پہ سیٹ ہو جاؤ. ہم صدیوں پہلے اناج غلہ کھایا کرتے تھے دانتوں سے چبا کے، اب سائنس نے ترقی کر لی، اب دانتوں سے چبانے کی ضرورت نہیں ہے، گرائنڈر مشینیں آ گئی ہیں. کیا چلغوزے چبا چبا کے کھا رہے ہو؟ گرائنڈر مشین میں ڈالو، پاؤڈر بناؤ، اس طرح سے پی لو. ڈاکٹر کہتے کہ نہیں کہتے؟ لیکن ڈاکٹر اب بھی کیا کہتے ہیں؟ دانت دیے قدرت نے چبانے کے لیے. تو آپ کو صرف یہ دانت چبا چبا کے باتیں کرنے کے لیے نہیں ہے. کچھ لوگ باتیں بڑی چبا چبا کے کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ دانت باتیں چبانے کے لیے نہیں ہے، روٹی چبانے کے لیے. روٹی نہیں چبائی جا رہی ہوتی، ان سے ٹائم نہیں ہوتا. ڈاکٹر کہتے ہیں نا، سارے حکیم ڈاکٹر، بھائی
کھانا خوب چبا کے کھاؤ, پھل کھاؤ, پھلوں کے جوس مت پیو. چبا کے کھانے کا جب پروسیس ہوگا دانتوں سے, ایک پورا سیٹ اپ اللہ نے بنایا ہوا ہے. آج سائنس نے ترقی کر لی. پہلے زمانے میں لوگ بھاگتے تھے, دوڑتے تھے, محنت مزدوری کرتے تھے. اب سارے کام انگلیوں کے اشارے پر ہوتے ہیں. ایک